السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی نیوز۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریحانہ واسطی، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی نیوز۔ پیش خدمت ہے آج کی ہیڈ لائن۔ ایران اب بھی معاہدہ کرنا چاہتا ہے، بات چیت کر رہے ہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا دعویٰ، کہا امریکی صدر نے ہمیشہ سفارتکاری کو ترجیح دی۔ آپریشن ایپک فیوری کے اختتام پر ہم سفارتی مرحلے میں داخل ہو گئے تھے، لیکن ایران نے مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کی۔ تہران کو تجارتی جہازوں پر حملے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ صدر ٹرمپ نے ثابت کر دیا، ہم ایران کو کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ اور کسی بھی مقام کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ایران اب ہمارے حملوں کو روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ پاسداران انقلاب کا پہلی بار شام میں امریکی ملٹری بیس پر حملہ، اسپیشل آپریشن کمانڈ سینٹر کو نشانہ۔ کویت، بحرین اور قطر میں بھی امریکی اڈوں پر تابڑ توڑ جوابی حملے، اہم تنصیبات ٹارگٹ۔ قطر میں فضائی دفاعی نظام الرٹ، بحرین کے سخیر بیس پر امریکی ہیلی کاپٹرز اور جاسوس طیاروں پر حملوں کا دعویٰ۔ ترجمان کے مطابق آبنہ ہرمز پر ہمارا مکمل کنٹرول ہے، کوئی گیس یا تیل جانے نہیں دیں گے۔ ایرانی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا تو خطے کو اونٹوں کے دور میں واپس بھیج دیں گے۔ ترجمان، ایرانی فوج کی بھی وارننگ، مسلح افواج سے اظہار یکجہتی۔ ایران کی سڑکوں پر عوام کا سمندر امڑ آیا، انقلاب سکوئر پر ہزاروں افراد جمع، امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے۔ چین اور پاکستان کا امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کی بحالی پر زور، اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت جنگ بندی پر عمل درآمد کیا جائے، مسئلے کا پرامن حل کے لیے دوبارہ مذاکرات کی میز پر بٹھایا جائے، فریقین اپنے کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد یقینی بنائیں، چینی وزارت خارجہ کا بیان۔ اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر کے مذاکرات سے مالی فائدہ اٹھانے کے الزامات مسترد، امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا، تہران کی جانب سے کوئی ایسا پیغام نہیں ملا، دونوں صدر ٹرمپ کے بھروسہ مند اراکین ہیں، خطے میں امن کے لیے وٹکوف اور کشنر سے بڑھ کر کسی نے کام نہیں کیا۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ وٹکوف اور جیریڈ کشنر ایران مذاکرات کو مالی فوائد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یورپ کا خواب لیکن منزل کی بجائے انسانی سمگلرز کی قید، اٹلی جانے کے خواہش مند 10 پاکستانی اب بھی لاپتہ، ایف آئی اے نے بازیابی کے لیے کوششیں مزید تیز کر دیں، لاہور میں ڈنکی نیٹ ورک کے سہولت کاروں کی تلاش، خفیہ ٹیمز متحرک، انسانی سمگلنگ نیٹ ورک کی چھان بین جاری۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی، امریکی خام تیل 78 اور برطانوی کروڈ آئل $83 فی بیرل پر ٹریڈ۔ پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہونے کا امکان، وزیر اعظم معاشی ٹیم کی مشاورت سے قیمتوں کا تعین کرے گی۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں بین الاقوامی خبروں پر۔ افغان طالبان رجیم پاکستان مخالف دہشت گردوں کی پشت پناہ، سابق افغان آرمی چیف نے طالبان کی پاکستان میں دہشت گردی کی تصدیق کر دی، طالبان کو بھارت سے مالی معاونت کی فراہمی کا بھی اعتراف، کہا رقم فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان جیسے گروپوں تک پہنچائی جاتی ہے، پاکستان پر حملے کرنے والے تمام دہشت گردوں کو افغان طالبان کی بھرپور حمایت حاصل ہے۔ بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کو نشانے عبرت بنانے کا مشن، بنو اور گردونواں میں سیکیورٹی فورسز کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز، 24 گھنٹوں میں 24 خوارج انجام کو پہنچ گئے، بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک دہشت گرد تخریب کاری کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے، بیرونی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کو جڑ سے ختم کرنے کا عزم۔ صدر مملکت وزیر اعظم کا کامیاب کارروائیوں پر فورسز کو خراج تحسین، وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی فورسز کی بہادری کی تعریف، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے قربانیاں ناقابل فراموش قرار۔ امریکہ کی جاری ہے دفاعی تنصیبات کے بعد ایران کا شہری انفراسٹرکچر نشانہ، حملوں میں مزید 8 شہری شہید، تعداد 45 ہو گئی، 400 سے زائد زخمی، بندر عباس کو شیراز سے ملانے والے اہم پل پر بمباری، ریلوے اسٹیشن اور کمیونیکیشن ٹاور بھی ٹارگٹ، چابہار میں میری ٹائم ٹاور پر تیسری بار حملہ، خورستان اور بندر خمیر میں 6 پل ملیمیٹ، ایران شہر ایئرپورٹ پر بجلی تنصیبات، ایندھن کا ذخیرہ تباہ، جزیرہ قیشم، سیرک اور اہواز شہر میں بھی بمباری، بو شہر اور حمدیہ میں دھماکے ہوئے، وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق امریکہ نے کئی پلوں کو نشانہ بنایا۔ جہاں سے بحری جہازوں پر میزائل اور ڈرون حملے ہوتے ہیں ان کو ہدف بنایا، حملوں کا مقصد ایرانی فوجی صلاحیتوں کو مزید کمزور کرنا ہے۔ سینٹ کام کا موقف آبنائے ہرمز اور اطراف کے علاقے جہاز رانی کے لیے کھلے ہیں، بحری ناکہ بندی پر عمل درآمد کے لیے امریکی افواج نے ایک جہاز کی تلاش لی، خلاف ورزی کرنے کی کوشش والے 3 تجارتی جہازوں کا راستہ تبدیل کیا گیا،
ایک جہاز کو وارننگ نظر انداز کرنے پر ناکارہ بنا دیا۔ مشرق وسطی میں تقریباً 50,000 سے زائد فوجی تعینات ہیں، کسی بھی مشن کو انجام دینے کے لیے مکمل تیار ہیں۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ کہتے ہیں ایران آبنائے ہرمز کا کنٹرول کھو چکا ہے۔ People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history. Today, I'm asking the Office of the Director of National Intelligence, the Department of Justice, the FBI, and the CIA to investigate how and why such crucial information was hidden, to fire those involved in the cover-up, and to file criminal charges if appropriate. ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی انتخابات میں چینی مداخلت کا الزام، ایف بی آئی کو تحقیقات کا حکم، انتخابی انٹیلیجنس معلومات فوری ڈی کلاسیفائی کرنے کی ہدایت۔ قوم سے خطاب میں کہا 2020 کے انتخابات میں چین نے تقریباً 22 کروڑ امریکیوں کا ڈیٹا حاصل کیا، وہ ہمارے انتخابات میں مسلسل مداخلت اور ڈیٹا ہیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بیجنگ چاہتا ہے میں صدارتی الیکشن ہار جاؤں، ایسا انتخابی نظام چاہتے ہیں جو بیرونی مداخلت سے پاک ہو۔ تقریر نشر نہ کرنے پر ڈونلڈ ٹرمپ کئی چینلز پر برہم، لائسنس منسوخ کرنے کا مطالبہ۔ پاکستان کے خلاف برطانوی سرزمین کا استعمال، پاکستان مخالف سرگرمیوں پر برطانوی حکومت متحرک، احتجاج اور آزادی اظہار کی واضح قانونی حدود موجود، تشدد، دھمکی اور نفرت انگیزی کی اجازت نہیں دے سکتے، برطانوی ہوم آفس نے واضح کر دیا، کہا نفرت انگیز جرائم سے متعلق قوانین کا جائزہ آخری مرحلے میں ہے۔ ملاحظہ فرمائیے قومی خبریں۔ کالعدم ایکشن کمیٹی نے غلط راستہ چنا، آئینی اور قانونی معاملات احتجاج یا دھرنے سے حل نہیں ہوں گے، مشیر برائے وزیر اعظم رانا ثناءاللہ کی گفتگو، کہا نون لیگ کی قیادت آزاد کشمیر کی ترقی کے لیے پرعزم ہے، امیر مقام بولے نون لیگ آزاد کشمیر کے عوام کو مایوس نہیں کرے گی، علاقے کی ترقی ترجیحات میں شامل ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی چینی وزیر خارجہ وانگ یی سے ملاقات، تازہ ترین علاقائی عالمی پیش رفت اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت، اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے مزید فروغ کے مشترکہ عزم کا اعادہ، سی پیک 2، تجارت سرمایہ کاری، ڈیجیٹل معیشت اور مصنوعی ذہانت میں تعاون بڑھانے پر زور، چین میں عالمی اے آئی کانفرنس، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی شرکت۔ شہداء کے خلاف بیانات افسوسناک، توہین برداشت نہیں کریں گے، افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کا جواب دینے کے وقت کی ضرورت ہے، علماء کرام کا اظہار یکجہتی، قومی پیغام امن کمیٹی کے وفد کا جامعۃ الرشید کراچی کا دورہ، جہاد کا اعلان صرف ریاست کر سکتی ہے، خوارج سے لڑنا پاک افواج کے ساتھ کھڑا ہونا فرض ہے، محترم عبدالرحیم خطاب، حافظ طاہر اشرفی نے کہا کہ قومی پیغام امن کمیٹی وحدت اور امن کے لیے متحرک ہے۔ سندھ حکومت کا کراچی یونیورسٹی روڈ کی مکسڈ ٹریفک لین جلد کھولنے کا فیصلہ، سینئر وزیر شرجیل میمن کی زیر صدارت اجلاس، تعمیراتی کاموں کا جائزہ، کہا ریڈ لائن کی تکمیل سے جدید ٹرانسپورٹ نظام فروغ پائے گا، منصوبے کی بروقت تکمیل حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ بجلی 1 روپیہ 20 پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان، سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کی جون کے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اضافے کے لیے درخواست، نیپرا 29 جولائی کو سماعت کرے گا، منظوری کی صورت میں صارفین پر 18 ارب کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں علاقائی خبریں۔ کراچی کے علاقے سہراب گوٹ میں بھتہ خوروں کی موجودگی پر ایکشن، ایس آئی یو کے ساتھ مقابلے میں ہلاک ملزمان کالعدم ٹی ٹی پی کے دہشت گرد نکلے، شناخت شیر خان اور سہراب اور سعید کے نام سے ہوئی، حکام کے مطابق ہلاک دہشت گرد افغان شہری تھے، تعلق کمانڈر فیضی گروپ سے تھا، ملزمان سے اسلحہ اور بھتہ خوری میں استعمال ہونے والے موبائل فونز برآمد۔ پنجاب میں مانسون بارشوں کے دوسرے سپیل کا آغاز، 19 جولائی سے متوقع، 23 جولائی تک بیشتر اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش کا امکان، پی ڈی ایم اے کا الرٹ جاری۔ چلتے ہیں کھیلوں کی خبروں کی جانب۔ ممنوعہ اشیاء کا استعمال، محمد نواز کا اینٹی ڈوپنگ کوڈ کی خلاف ورزی کا اعتراف، آئی سی سی کی جانب سے 3 ماہ کی پابندی، اطلاق 1 مئی سے کیا گیا، رضاکارانہ معطلی قبول اور بحالی پروگرام پر عمل کرنے کے بعد 2.5 ماہ کی معطلی ختم۔ قومی اسپنر کا ورلڈ کپ 2026 میں نیدرلینڈز کے خلاف میچ کے بعد ڈوپ ٹیسٹ مثبت آیا تھا۔ کون بنے گا فیفا ورلڈ کپ کا چیمپئن، فیصلے کی گھڑی قریب، دفاعی چیمپئن ارجنٹینا اور اسپین میں اتوار کی رات 12 بجے زور کا جوڑ پڑے گا۔ میسی کی ٹیم نے ٹائٹل کا دفاع کیا تو 64 سال میں کارنامہ انجام دینے والی پہلی ٹیم بن جائے گی۔ اسپین جیتا تو 16 سال بعد دوبارہ چیمپئن بنے گا، 38 میچز میں ناقابل شکست رہنے کا ریکارڈ بھی بنائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ فائنل میں بطور مہمان خصوصی شریک ہوں گے،
فاتح ٹیم کو ٹرافی دی۔ میسی تاریخ لکھے گا یا لامین جمال تاریخ بنائے گا؟ سب کی نظریں فیفا ورلڈ کپ فائنل پر۔ 19 سال پہلے جس بچے کو میسی نے نہلایا وہی آج حریف بن کر سامنے آیا۔ 2007 میں ایک چیریٹی ایونٹ میں میسی کی نوعمری اور جمال کے بچپن کی تصاویر اور کہانی سوشل میڈیا پر وائرل۔ ارجنٹینا کے لائنل میسی کی ورلڈ کپ میں دھوم، اب تک 8 گولز داغ کر گولڈن بوٹ کے مضبوط امیدوار۔ لامین جمال کے پاس شاندار کھیل دکھا کر اسپین کے لیے کمال دکھانے کا موقع۔ تازہ ترین خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ hometvnews.com۔ دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی نیوز اور حالات سے باخبر رہیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی نیوز۔